عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا۔ جس دن رب نے اپنے حبیب کو نوازا، جس دن رب نے معراج عطا کیا، جس رات کو رب نے معراج عطا کیا، وہ رات عام رات نہیں ہے بھائی۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اپنی نسلوں کو کم از کم بتائیں معراج ہے کیا۔ نبوت کا 6واں 7واں سال جب شروع ہوا، مشکلات بڑھتی گئی، ضد بڑھتی گئی، انا، تکبر، نخوت، دشمنی، تانا زنی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اب وقت تھا کہ اب میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلاؤں اور یہاں پر آمنے سامنے بیٹھ کر تسلی دی جائے، آمنے سامنے بیٹھ کر حوصلہ دیا جائے، آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے حبیب کو راضی کیا جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حتیم میں آرام فرما ہے، یہ آرام فرما تھے حتیم میں۔ سیدنا جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا، جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ مولا آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جگاؤں کیسے؟ وہاں پر تو فرشتے بھی ادب کرتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نے جگایا کیسے؟ سرکار کے تلیوں کے بوسے لیے، سرکار کے تلیوں کے بوسے لیے، وہ کافوری ہونٹ، اور جب ٹھنڈک محسوس ہوئی آقا بیدار ہوئے۔ سرکار ایک دفعہ اٹھے، پھر سو گئے، پھر دوبارہ اٹھایا گیا، پھر سو گئے، پھر تیسری مرتبہ سرکار ادھر سے پیغام آیا ہے، ادھر سے پیغام آیا ہے، کدھر جانا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے، عرش پہ بلایا ہے رب نے۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کے، قائمن کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ اور یہ سواری پہنچتی ہے مسجد اقصیٰ میں، مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اب سارے پیچھے مقتدی، امام ایک، امام ایک، امام ہے ہی ایک، امام ہے ہی ایک، کیونکہ وہ جو ایک ہے امام بھی ایک ہی دیا۔ انبیاء کرام کا جمع غفیر ہے، 1,24,000 کم و بیش، سارے پیچھے، سارے پیچھے۔ سرکار وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد خطبہ، سرکار مسجد اقصیٰ سے روانہ ہوتے ہیں سدرۃ المنتہا کی جانب۔ جب سرکار اوپر جاتے ہیں، جب سدرہ تک جاتے ہیں، اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، سدرہ ایک بیری کا درخت ہے۔ سدرۃ المنتہا سے آگے سیدنا جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ سرکار ادھر سے آگے اگر میں تھوڑا سا بھی آگے جاتا ہوں تو میں جل جاؤں گا، انوار اور تجلیات اس قدر زیادہ ہے۔ سواری بھی پیچھے، نمائندہ بھی پیچھے، آگے وطن والے جا رہے ہیں، آگے باسی جا رہے ہیں، جن کا وطن ہے وہی جا رہے ہیں۔ اس کے بعد ایک رف ایک تخت تھا سبز رنگ کا، وہ پیش کیا گیا، سرکار اس پہ بیٹھی ہے، سرکار اس پہ بیٹھتے ہیں، رف اوپر جاتا ہے، رف اوپر جاتا ہے۔ ایک مقام آتا ہے کہ رف بھی آگے نہیں جا سکتا، پھر ایک بقائے نور آتا ہے، حالہ ہوتا ہے، نور ہی نور ہے، ہر طرف نور ہی نور ہے، سرکار اس نور کے اندر، اور وہ نور آگے آگے جا رہا ہے۔ ما ضل صاحبکم فما غوی، آپ کے صاحب نہ راستہ بھٹکے نہ بھولے۔ اور پھر حضور قریب ہوئے، ثم دنا فتدلی، پھر باری تعالیٰ کی ذات قریب ہوئی، ثم دنا، دنا میں لفظ 3 ہے نا، فتدلی میں لفظ 4 ہیں۔ عربی گرامر کا قاعدہ نا کہ
کم الفاظ کم مطلب پر دلالت کرتا ہے اور زیادہ الفاظ زیادہ معنی پر دلالت کرتا ہے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں دنا فعل مصطفیٰ، ثم دنا پھر آقا قریب ہوئے، فتد اللہ پھر رب کی ذات قریب ہوئی، حتیٰ قاب قوسین، حتیٰ کہ فاصلہ 2 کمانوں کا رہ گیا، او ادنا یا اس سے بھی کم تر. اب کتنا کم تر یہ خدا کو پتہ ہے، اس کے حبیب کو پتہ ہے. اللہ کی بارگاہ سے پھر تحفہ کیا ملا؟ سرکار کو تحفہ ملا 50 نمازوں کا. بڑی بارگاہ میں جائیں تو تحفہ بڑا ملتا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام چڑھے آسمان پہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تھے. اب کہتے ہیں جی کیا ملا؟ نمازیں ملیں. کتنی ملی جی؟ 50 ملی. سرکار میرا تجربہ ہے، میں نے بھی اپنی امت پر بہت محنت کی تھی، لیکن یہ مشکل ہو جائے گا، 50 نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، آپ جائیں کم کروا لیں. سرکار دوبارہ جاتے ہیں، نمازیں 5 کم کی جاتی ہیں، پھر نیچے آتے ہیں 45 ہو گئی. سرکار یہ بھی نہیں پڑھ سکیں گے. سرکار دوبارہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 9 مرتبہ آقا علیہ السلام اوپر گئے پھر نیچے آئے، پھر اوپر گئے پھر نیچے آئے. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اتنی بھی نہیں پڑھ سکیں گے. سرکار نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے. نبوت کا 6واں 7واں سال جب شروع ہوا، مشکلات بڑھتی گئی، ضد بڑھتی گئی، انا، تکبر، نخوت، دشمنی، تانا زنی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ بات یہاں تک آ گئی کہ بائیکاٹ کر دیا گیا کہ اب اس خاندان کے ساتھ جو تعلق رکھے گا اس کے ساتھ کسی کا تعلق نہیں ہوگا. سماجی بائیکاٹ ہر قسم کا، کوئی تعلق نہ رکھے. کہ بائیکاٹ تو ایمان والوں سے ہوا تھا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جو سرکار کے ساتھ گئے وہ مومن تھے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جو مومن تھے وہی گئے، جو غیر مومن تھے انہیں تو خطرہ ہی کوئی نہیں تھا. ایک گاٹی تھی شاہ ابی طالب، اس میں محصور ہو کے رہ گئے تھے. اب 3 سال تک کبھی پتے کھا کے گزارا ہو رہا ہے، کبھی کیا چیز. سرکار کے ساتھی، سرکار کے صحابہ سارے آقا کے ساتھ، فکر نہیں ہوتا تھا، غم نہیں ہوتا تھا. اور حضور تاجدار کائنات کے والدین کریمین تو بچپن میں ہی رحلت فرما گئے تھے. پھر ان کی کفالت حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی. جب کبھی دکھ ہوتا، جب کبھی ملال ہوتا، جب کبھی پریشانی ہوتی تو وہ دلاسا دیتے، وہ گلے سے لگاتے، سہلاتے، تسلی دیتے. اب ان کا بھی مثال ہو گیا شیب ابی طالب میں. وہاں پہ پھر وصال ہوتا ہے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب ان کا بھی وقت آ گیا، وہ بھی چلے جاتے ہیں. پھر آپ کی زوجہ مطہرہ ام المومنین سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کا بھی وقت آ گیا. اب وہ بھی رازدار. اب ہر رازدار، ہر شفقت کرنے والا، ہر محبت کرنے والا ساتھ چھوڑ کے جا رہا ہے. اور اس وقت سرکار نے کہا تھا یہ عام الحزن ہے، غم کا سال ہے. سرکار کسی کافر کے مرنے پر غم کریں گے؟ ابو جہل کے مرنے پر غم کیا؟ ابو لہب کے مرنے پر غم کیا؟ عتبہ، شیبہ، عاص بن عائل،
لیکن سرکار نے کہا عام الحزن ہے، غم کا سال ہے، غم کا سال ہے۔ بتقاضا بشریت ملال آ گیا، پریشانی ہوئی۔ اب ہر ایک تو اپنی پریشانی آقا کے پاس لے کے جا رہا ہے، ہر ایک تو اپنی الجھن سرکار کے پاس لے کے جا رہا ہے، ہر ایک اپنی حاجات کے لیے آقا کے پاس جا رہا ہے۔ آقا خود پریشان ہیں، بتقاضا بشریت آقا پریشان ہیں۔ اب ان کی پریشانی کو دور وہی کرے گا، انہیں شفقت سے وہ نوازے گا، انہیں محبت سے وہ نوازے گا۔ اب وقت تھا کہ اب میں اپنے حبیب کو اپنے پاس بلاؤں اور یہاں پر آمنے سامنے بیٹھ کر تسلی دی جائے، آمنے سامنے بیٹھ کر حوصلہ دیا جائے، آمنے سامنے بیٹھ کر اپنے حبیب کو راضی کیا جائے۔ عرش سے نور چلا اور حرم تک پہنچا۔ جس دن رب نے اپنے حبیب کو نوازا، جس دن رب نے معراج عطا کیا، جس رات کو رب نے معراج عطا کیا، وہ رات عام رات نہیں ہے بھائی۔ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اپنی نسلوں کو کم از کم بتائیں معراج ہے کیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حتیم میں آرام فرما ہے۔ حتیم جو لوگ حج پہ گئے ہیں نا یا عمرے پہ، انہیں پتہ ہے ایک خاص جگہ ہے اور وہاں پہ نوافل پڑھنے کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حتیم میں ہے کیا؟ آپ کو پتہ ہے حتیم میں کیا ہے؟ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کا ایک روایت میں آتا ہے آپ کا روضہ اقدس ہے، سیدنا حاجرہ سلام اللہ علیہا کا روضہ اقدس ہے۔ حضور تاجدار کائنات حتیم میں آرام فرما ہے۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب طور پہ بلایا گیا تھا نا، اور آپ کو پتہ ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اس میقات پر، اس ملنے والی جگہ پر آئے، یہ نہیں گئے، یہ آرام فرما تھے حتیم میں۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا، جاؤ میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ مولا آرام کر رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، جگاؤں کیسے؟ وہاں پر تو فرشتے بھی ادب کرتے ہیں، وہاں پر تو فرشتے بھی ادب کرتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر سیدنا جبریل علیہ السلام نے جگایا کیسے؟ سرکار کے تلیوں کے بوسے لیے، سرکار کے تلیوں کے بوسے لیے، وہ کافوری ہونٹ، وہ کافوری ہونٹ سرکار کے تلیوں کے بوسے لیے۔ اور جب ٹھنڈک محسوس ہوئی، آقا بیدار ہوئے، سرکار ایک دفعہ اٹھے، پھر سو گئے، پھر دوبارہ اٹھایا گیا، پھر سو گئے، پھر تیسری مرتبہ سرکار ادھر سے پیغام آیا ہے، ادھر سے پیغام آیا ہے، کدھر جانا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے، عرش پہ بلایا ہے رب نے، کیسے جانا ہے؟ میں حاضر ہوں، یہ سواری حاضر۔ کسی کو بلانا ہو نا، انویٹیشن کارڈ دیتے ہیں ہم، ٹیلی فون کریں گے، ایسا ہی ہوتا ہے نا، پنڈا چسی نائی نو بھیجنے ہیں نا، جا کے دسا، ایسا ہی ہے، دعوت دے دیں، آج ولیمہ ہے، آج بارات ہے، یہ ہے وہ ہے، فون کریں گے، کارڈ بھیجیں گے۔ اور اگر تعلق زیادہ خاص ہو، اس سے اگلا تعلق ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ٹیلی فون تو کرتے ہی کرتے ہیں، پھر اپنا خاص آدمی بھیجتے ہیں جو بارگاہ الوہیت میں خاص الخاص ہستی، پھر اپنا نمائندہ بھیجا جاتا ہے کہ میرے بڑے خاص مہمان آ رہے ہیں، تو خود جا کے لے آ۔
اور پھر ہوتا کیا ہے کہ آنا اپنی اپنی سواری پہ ہوتی، کو بس میں بیٹھ کے آ گیا، کو گاڑی میں، کو بائک پہ، ایسا ہی ہے نا۔ جب مزید نوازنا ہو، جب اعزاز اور دینا ہو تو پھر سواری بھی اپنی بھیجی جاتی ہے، سواری بھی اپنی بھیجی جاتی ہے، نمائندہ بھی اپنا بھیجا جاتا ہے، اور نمائندہ وہ بھیجا جاتا ہے جو فرشتوں کا سردار ہے۔ اس نمائندے کو بھیجا گیا کہ اے جبریل جاؤ اور میرے حبیب کو لے کر آؤ۔ سیدنا جبریل امین جاتے ہیں، آقا براق حاضر ہے۔ براق برق سے ہے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ براق جہاں پر بہت سی بجلیاں آپس میں ضرب کھائیں، ملٹیپل آف لائٹس، 4 جمع 4 8 ہوتا ہے، اور 4 کو ملٹیپلائی کریں 4 سے تو وہ 16 ہوتا ہے، اور براق برق کی ملٹیپلیکیشن۔ روشنی کی رفتار جو سائنٹسٹ نے بیان کی ہے نا، 1,86,000 میل فی سیکنڈ۔ روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ، اور 1,86,000 کو 1,86,000 سے ضرب دیں، یہ کہاں پہ جاتا ہے کام؟ رفتار کتنی؟ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک قدم جائے، جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک قدم جائے۔ یہ کمال تو سواری کا ہے، یہ کمال تو سواری کا ہے۔ آقا جس پہ سوار ہونے لگے ہیں اس کی رفتار اتنی ہے، اور یہ معجزہ ہے۔ معجزہ اس لیے عقل میں نہیں آتا، معجزہ اس لیے عقل میں نہیں آتا کیونکہ میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا معجزہ عقل سے باہر ہوتا ہے، اور جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا۔ تو سرکار علیہ السلام بیٹھے نا براق کے اوپر، اور راستے میں جاتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر آتی ہے۔ میں شارٹ کرتا چلوں گا کیونکہ جو بات میں کرنا چاہتا ہوں اس بات کی طرف میں آؤں گا آہستہ آہستہ، زیادہ طوالت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا اور حضور کا دور قریباً 4-5 ہزار سال کا عرصہ ہے درمیان میں قریباً۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر انور میں صلاۃ پڑھ رہے ہیں۔ یہاں صلاۃ سے مراد نماز نہیں ہے۔ جب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، اپنی قبر میں کھڑے ہو کے، قائمن کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھتے ہیں، ارے وہ پڑھتے ہیں تو جائز ہے، اگر ہم کھڑے ہو جائیں تو ناجائز ہو جاتا ہے۔ وہ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ سرکار کا گزر ہوتا ہے اور یہ سواری پہنچتی ہے مسجد اقصیٰ میں۔ مسجد اقصیٰ میں سارے انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام مسجد اقصیٰ میں بھی۔ سواری کی رفتار میں نے آپ کو جہاں تک حد نگاہ 1 قدم ہے، سواری کی اتنی رفتار ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رفتار کتنی ہوگی؟ سواری بعد میں جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پہلے۔ موسیٰ علیہ السلام، اس کا مطلب ہے کہ سواری کی رفتار نبوت کی رفتار کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، اور یہ حضور کی سواری کی رفتار تھی، حضور کی ذاتی رفتار نہ تھی، یہ تو سواری کی رفتار تھی، اور نبوت کی رفتار براق سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اب وہاں جاتے ہیں، اب سارے پیچھے مقتدی، امام ایک، امام ایک، امام ہے ہی ایک، امام ہے ہی ایک،
کیونکہ وہ جو ایک ہے امام بھی ایک ہی دیا، جدھر تمام انبیاء جن کی اقتدا میں، تمام صحابہ جن کی اقتدا میں، سرکار کی ساری آل جن کی اقتدا میں، ایک ہی امام، بس ایک امام سے جڑ جاؤ۔ صحابہ اکرام، اب دیکھیں انبیاء اکرام کا جمع غفیر ہے، 1,24,000 کم و بیش، سارے پیچھے، سارے پیچھے۔ سرکار وہاں پر نماز پڑھاتے ہیں، نماز پڑھانے کے بعد خطبے میں ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ اب جیسے سامعین بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا تصور کریں مسجد اقصیٰ میں سرکار خطبہ دے رہے ہیں، سرکار بیان فرما رہے ہیں اور انبیاء کرام سن رہے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، ساری حمد اس کی، سارے کمال اس کے، ساری تعریفیں اس کی۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، سارے کمال، ساری نعمتیں، ساری حمد اسی کی ہے جس نے مجھے بھیجا رحمتا للعالمین، تمام عالموں کے لیے رحمت۔ ارے لوگوں، میں محدود نہیں ہوں، میری نبوت فقط انسانوں تک نہیں، میری نبوت فقط جنات تک نہیں، ارسلنی رحمتا للعالمین، جہاں جہاں تک اس رب کی خدائی ہے وہاں وہاں تک میری رحمت ہے۔ الحمدللہ الذی ارسلنی رحمتا للعالمین، ساری حمد اسی کی ہے جس نے بھیجا مجھے رحمت بنا کے۔ اے انبیاء سن لو، مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور مجھے تمام جہانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے 1,24,000 پیغمبر اور جتنی بھی امتیں سب کے لیے وَكَافَةً لِلنَّاسِ، صرف امت محمدیہ نہیں، ہر ایک امت مجبور، ہر ایک امت دہلیز مصطفیٰ پر آئے گی۔ میدان جب محشر کا لگنا ہے، جب اعمال ایک طرف ہو جانے ہیں، جب اعمال پار نہ لگا سکے، جب نیکی پار نہ لگا سکے، جب خدمت دین پار نہ لگا سکے، جب اپنے اعمال بندے کو کم دکھائی دیتے ہوں، جب بندہ سمجھے کہ اب بے بس ہوں، اس وقت سارے وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اور مجھے تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا۔ تمام انسانوں کے لیے، مجھے تمام انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ لوگوں، سرکار مخاطب ہیں انبیاء سے، عام نہیں ہے، عام نہیں ہے، سارے خاص ہیں، سارے علم والے، سارے کمال والے، سارے معجزات والے، سارے شان والے، سارے حسن والے، اور انہیں کہتے ہیں وَكَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں اور رب نے مجھ پہ نازل کیا ایسا کلام فِيهِ تِبْيَانٌ لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر شے کا بیان۔ تو جس کتاب میں ہر شے کا بیان ہوتا ہے تو اس سے باہر کوئی چیز رہ جاتی ہے؟ قرآن کہتا ہے مجھ میں ہر چیز ہے، ہر چیز کا علم ہے، اور قرآن آقا کے قلب اطہر پر اتر رہا ہے۔ اگر قرآن کو مصدر علم مانتے ہو، قرآن کو منبع علم مانتے ہو، سمجھتے ہو کہ قرآن میں سارا کچھ ہے، تو قرآن سارے کا سارا قلب مصطفیٰ کے اندر ہے۔ اگر قرآن کے اندر سارا کچھ ہے تو وہ تو ہے ہی قلب مصطفیٰ کے اندر، تو پھر محمد مصطفیٰ کے پاس بھی سارا کچھ ہے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اے انبیاء یہ دیکھو کہ رب العالمین نے مجھ سے ہر بوجھ کو اتار دیا۔ وَوَضَعَ عَنِّي وِزْرِي، اللہ نے ہر بوجھ کو اتار دیا۔ آقا بوجھ کیسا؟
बोझ उम्मत के गुनाहों का, बोझ उम्मत की निजात का, बोझ उम्मत की आखिरत का, बोझ मैदान महशर का। वो बता अन्नी विजरी, रब ने कहा है मेरे मुस्तफा, फलसौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तू परेशान ना हुआ कर, तू परेशान न हुआ कर, क्योंकि हम आपको मायूस नहीं करेंगे। वरफ़ा ज़िक्री, और रब्बुल आलमीन ने मेरे ज़िक्र को रिफ़त दी। जब सरकार ने यह ऐलान किया ना, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होते हैं, कहते हैं ऐ अंबिया, आपको पता चला ये वो फजाइल हैं इनके कि ये इमाम है, आप पीछे हैं। जो जो फजीलतें, जो जो कमाल, जो जो अल्लाह ने शाने मोहम्मद मुस्तफ़ा को दी है, वो किसी और को नहीं मिली। अब देखिए 3 मरहले हैं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मस्जिद अक्सा से सिदरतुल मुंतहा तक, और फिर सिदरतुल मुंतहा से विसाले इलाही तक। पहला मरहला भी समझ में नहीं आता, इतना जल्दी समझ में नहीं आता कि सरकार उधर से बुर्राक पे बैठे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात भी हो, मस्जिद अक्सा में जाएं, नमाज भी पढ़ाएं, खुतबा भी दें, कितना टाइम लगा होगा। और उसके बाद, और अभी तक कुंडी हिल रही है, बिस्तर गर्म है, पानी चल रहा है। इसी को तो मौजज़ा कहते हैं ना। सरकार मस्जिद अक्सा से रवाना होते हैं सिदरतुल मुंतहा की जानब। अब आते हैं वन नजम इज़ा हवा, नजम सितारे को कहते हैं। सरकार को चांद नहीं कहा, क्यों? चांद की अपनी रोशनी नहीं होती, चांद रोशनी लेता है, चांद रोशनी लेता है, और जो रोशनी लेता है वो देगा क्या? अब देखें इसी सूरत में वन नज्म इज़ा हवा मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा। और वो सितारा जब ऊपर गया, ऊपर जाके वापस आया, मा दल्ल साहिबुकुम व मा गवा, और आपके साहिब न गुमराह हुए न रास्ता भटके। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो अपनी मर्जी से तो बोलते ही कुछ नहीं। पहली जगह पर हवा किसी और माने है, अब दूसरी जगह पर हवा की नफी की जा रही है। हवा का मतलब होता है शदीद ख्वाहिश। अगर ख्वाहिश किसी गैर की हो, अगर ख्वाहिश किसी गैर की हो तो लोगों सुन लो, मेरा मुस्तफ़ा हर गैर की ख्वाहिश से बरी है। उसका कलाम जो भी होता है अपनी मर्जी से नहीं होता। वमा यंतिकु अनिल हवा, उसमें हवाए नफ्स नहीं होती, उसमें जाती ख्वाहिश नहीं होती, मनफियत नहीं होती, अपना कुछ नहीं होता। वमा यंतिकु अनिल हवा, वो जो भी बोलता है मेरी रजा से बोलता है। और इधर वन नज्म इज़ा हवा, इधर ख्वाहिश पाई जा रही है। जब ख्वाहिश रब की हो तो वो जायज़ होती है, और जब ख्वाहिश गैर की हो तो वो उधर नहीं। जब सरकार ऊपर जाते हैं, जब सिदरा तक जाते हैं, इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा, सिदरा एक बेरी का दरख्त है। इस यग़शा सिदरत मा यग़शा, जब उस बेरी के दरख्त को, उस सिदरा को डांप लिया, मा यग़शा, जिस चीज़ ने भी डांपना था। डांपा किस चीज़ ने? अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज़ करते, मौला आज तेरा हबीब आ रहा है, आज तेरा मुस्तफ़ा आ रहा है, आज हमने भी देखना है, आ जाओ सिदरा पे। इस यग़शा सिदरत मा यग़शा। और ये वाक़या बहराज मनगढ़ंत नहीं है, कुछ लोगों को वहम है ना। हज़रत अनस बिन मालिक इस हदीस के रावी हैं, और ये बड़ी तवील हदीस है। एक ही हदीस में सारे का सारा वाक़या महराज है, एक ही हदीस के अंदर। और सिदरतुल मुंतहा के ऊपर, अब वहाँ से आगे का रास्ता,
सिदरतुल मुंतहा से आगे सैयदना जिब्रील अमीन अर्ज़ करते हैं कि सरकार इधर से आगे अगर मैं थोड़ा सा भी आगे जाता हूँ तो मैं जल जाऊँगा। अनवार और तजल्लियात इस कदर ज़्यादा है। सवारी भी पीछे, नुमाइंदा भी पीछे, आगे वतन वाले जा रहे हैं, आगे बासी जा रहे हैं, जिनका वतन है वही जा रहे हैं। उसके बाद एक रफ एक तख्त था सफेद रंग का, वो पेश किया गया। सरकार इस पे बैठी है, सरकार उस पे बैठते हैं। रफ ऊपर जाता है, रफ ऊपर जाता है। एक मुकाम आता है कि रफ भी आगे नहीं जा सकता। फिर एक बुकाए नूर आता है, हाला होता है, नूर ही नूर है, हर तरफ नूर ही नूर है। सरकार उस नूर के अंदर और वो नूर आगे आगे जा रहा है। मा दल्ला साहिबुकुम फमा गवा, आपके साहिब ना रास्ता भटके न भूले। और फिर मुकाम आता है सुम्मदना फतदल्ला, फिर हुजूर करीब हुए। सुम्मदना फतदल्ला, फिर बारी ताला की जात करीब हुई। सुम्मदना, दना में लफ्ज 3 है ना, फतदल्ला में लफ्ज 4 हैं। अरबी ग्रामर का कायदा ना कि कम अल्फाज कम मतलब पर दलालत करता है और ज़्यादा अल्फाज ज़्यादा मानी पर दलालत करता है। तो बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं दना फ़ेल मुस्तफ़ा, सुम्मा दना फिर आका करीब हुए, फतदल्ला फिर रब की ज़ात करीब हुई। हत्ता का बका हुसैन, हत्ता के फासला 2 कमानों का रह गया। आओ अदना, या इससे भी कमतर। अब कितना कमतर ये खुदा को पता है, उसके हबीब को पता है। मा ज़ागल बसर व मा तगा, दीदार के वक्त आपकी न पलकें झपकी ना निगाह हद्दे अदब से बड़ी। मा ज़ागल बसर व मा तगा, दीदार के वक्त आपकी न पलकें झपकी न निगाह हद्दे अदब से बड़ी। मा कसबल फुआद व मा रआ, जो कुछ आका ने देखा दिल ने उसकी तस्दीक की। हाँ, जो देख रहे यही हक है। फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले, फिर कहा हक ने जलवा मेरा देख ले। जो तुझे देख ले वो मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं तू मुझे देख ले। देखने का मजा आज की रात है, देखने का मजा आज की रात है। अब उधर जाकर अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की बारगाह से फिर तोहफा क्या मिला? सरकार को तोहफा मिला 50 नमाजों का। बड़ी बारगाह में जाएं तो तोहफा बड़ा मिलता है। तो इसका मतलब है कि इस कायनात में इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं। महराज बनाने वालों, अगर नमाज पढ़ने की तौफीक नहीं है ना आपको, तो महराज से आपका लिंक भी कोई नहीं बनता। जिस तरह हम लंगर खाते हैं ना, महराज का लंगर नमाज है, महराज का लंगर नमाज है। अगर दिल ना करे, ये आपके दिल की बात नहीं है, फरमाने इलाही है, अल्लाह का अमर है, हुक्म है और चाहते मुस्तफ़ा है। वो दे रहा है, वो ले रहे हैं, वो दे रहा है, वो ले रहे हैं। अब 50 नमाजें लेकर आते हैं। ये सारा वाक़या हदीस में मैं मुख्तसर करता जाऊँ। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम चढ़े आसमान पे, चढ़े आसमान पे सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम थे। अब कहते हैं जी क्या मिला? नमाजें मिली। कितनी मिली जी? 50 मिली। सरकार, मेरा तजर्बा है, मैंने भी अपनी उम्मत पर बहुत मेहनत की थी, लेकिन ये मुश्किल हो जाएगा, 50 नमाजें नहीं पढ़ सकेंगे, आप जाएं कम करवा लें। सरकार दोबारा जाते हैं, नमाजें 5 कम की जाती हैं, फिर नीचे आते हैं, 45 हो गई। सरकार ये भी नहीं पढ़ सकेंगे। सरकार दोबारा जाते हैं और कहते हैं कि 9 मरतबा आका अलैहिस्सलाम ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, और फिर
حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اتنی بھی نہیں پڑھ سکیں گے. سرکار نے کہا اب مجھے حیا آتی ہے, اب مجھے حیا آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ چاہتے تو یہ بھی 5 نہ رہتی تو موجیں ہی لگ جاندی, نہ نماز پڑھن دی لوڑ نہ زکوٰۃ دین کی, موجیں ہی موجاں. ہمیں موجیں اچھی لگتی ہیں, بس نعرے اچھے لگتے ہیں, وضو اچھا نہیں لگتا, نماز اچھی نہیں لگتی, قرآن اچھا نہیں لگتا. او خدا را موجیں ان کے اندر ہیں, اس کے باہر موج نہیں ہے. موج کا مزہ لینا ہے تو کبھی قیام میں کھڑے ہو کر دیکھو تو صحیح. سرکار کو تو معراج وہاں پہ ہوئی, نمازی کو معراج نماز میں ہوتی ہے. نمازی کو معراج نماز میں ہوتی ہے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ علی تو اس وقت تک دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لے. علی تو دوسرا سجدہ ہی نہیں کرتا جب تک اپنے رب کو دیکھ نہ لے. تو یہ علی والے اگر سجدہ نہ کریں, یہ صحابہ کو ماننے والے اگر سجدہ نہ کریں, حضور غوث الاعظم کے ماننے والے اگر سجدہ نہ کریں, حضور قبلہ عالم کے جاننے والے سجدہ نہ کریں, تو اس کا مطلب ہے عقیدت جھوٹی ہے, بکواس ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے. اگر یہ چیز آپ کو مسجد تک نہ لے جائے, یہ چیز اگر آپ کو نماز کے قریب نہ لے جائے, تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں. تو دھوکے میں نہ رہیں, دھوکے میں نہ رہیں, دھوکے سے باہر نکلیں. اور سرکار ادھر سے نمازوں کا تحفہ لے کر آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور اگر یہ بات خواب کی ہوتی نا, اب کافروں نے اعتراض کیوں کیا تھا؟ سرکار یہ سارا کچھ کر کرا کے پھر حتیم میں, ٹھیک ہے جی, پھر حتیم میں سرکار نے اعلان کیا میں معراج پہ گیا, مسجد اقصیٰ, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ, سدرۃ المنتہا, پھر اس سے بھی آگے لامقام, سارا کچھ. ابو جہل کہتا ہے سمجھ نہیں آتی, سمجھ نہیں آتی, عقل سے باہر ہے. عاص بن وائل کہتا ہے سمجھ سے باہر ہے. عتبہ شیبہ سارے سمجھ سے باہر ہے. چلو چلتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کے پاس, کیا ان کی سمجھ میں بھی آتا ہے معراج کے نہیں؟ آپ نے کہا تمہیں پتہ ہے آپ کے رفیق سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا کیا ہے کہ میں راتوں رات معراج پہ گیا, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک, اور یہاں یہ سارا کچھ یہ سمجھ میں آتا ہے؟ ان کا اگر انہوں نے کہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے, انہوں نے کہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر بات خواب کی ہوتی تو اعتراض انہیں بھی نہ ہوتا. بات بیداری کی ہے, بات بیداری کی ہے, بات ہوش کی ہے. سرکار اب دیکھیں میدان جب محشر کا لگے گا, قرآن ہے وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ, قرآن ہے قیامت والے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے بڑے حشاش بشاش, بڑے کھلے کھلے ہوں گے, الی ربہا ناظرہ, کیونکہ اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. میدان محشر میں تو ہر نیک ہر متقی دیکھے گا, اور آقا بھی اگر وہاں پہ دیکھیں گے تو فرق تو نہ رہا امتی میں اور نبی میں. سمجھ آ رہی ہے بات کی یا نہیں آ رہی؟ وہاں پہ تو ہر ایک دیکھیں گے, سرکار تو یہاں پہ بھی دیکھ کے, سرکار تو یہاں پہ بھی دیکھ کے گئے.